اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں. سب سے پہلے دعوت اسلامی کے مدنی خبروں کا خلاصہ. اللہ کرم. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شفا خانے میں جا کر مریضوں کی عیادت اور صدائے مدینہ کے روح پرور مناظر. اللہ کرم. فیضان مدینہ سردار آباد میں مدرسۃ المدینہ کے مدرسین، ناظمین و دیگر ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہوا. اللہ کرم. رکن شورا کا کلفٹن میں قائم مسجد کا دورہ. اللہ کرم. دارالمدینہ کے امتحانات کے مناظر. اللہ کرم. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی کی کشمیر میں عالم دین سے ملاقات. اللہ کرم. نگران مہروی کابینہ کا راول پنڈی صوبہ قادری مدنی ڈویژن میں قائم مسجد سے متصل مدرسۃ المدینہ کا دورہ. اللہ کرم. اراکین شورا کی جنازے میں شرکت. اللہ کرم. مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی کے رکن قومی اسمبلی حضرت مولانا نور الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات. اللہ کرم. اور آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی تفصیل سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے مستشفیٰ میں خود جا کر مریض اسلامی بھائیوں کی عیادت فرمائی اور ان کو دم فرماتے ہوئے ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی. اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سوئے ہوئے اسلامی بھائیوں کو صدائے مدینہ لگا کر نماز فجر کے لیے جگایا. آئیے یہ پرکیف مناظر دیکھتے ہیں. دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شاہ کر کے، مجھ کو تو بنا لیجیے. جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے. سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں. مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے. فجر کا وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو
وقت ہو گیا، اٹھو اے غلامان مصطفیٰ، اٹھو جاگو جاگو اے بھائیو، جاگو جاگو اے بھائیو۔ فیضان مدینہ سردار آباد میں مدرسۃ المدینہ کے مدرسین، ناظمین و دیگر ذمہ داران کا تربیتی اجتماع ہوا، جس میں مختلف کابینات کے مدرسین، ناظمین و دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ تربیتی اجتماع میں رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری سمیت دیگر اراکین شورا و دیگر مبلغین نے بھی تربیت فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا نے کلفٹن میں مسجد قدام المساجد کے تحت قائم مسجد کا دورہ فرمایا اور مختلف شخصیات سے ملاقات فرمائی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ اس دوران رکن شورا نے رائے خدا عز و جل اپنا مال خرچ کرنے کے فضائل بیان فرمائے اور انہیں مسجد کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عطیات جمع کرانے کا ذہن دیا۔ فیضان ام اتار جو اس کے تقریباً 32 لاکھ روپے کی وہ جگہ ہے اور اس میں 2-2.5 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں، مزید کچھ رقم اس میں باقی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اپ کمنگ بھی کچھ پلانز ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو اناؤنس کیے جائیں گے۔ تو میں حاضر اس لیے ہوا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ لوگوں نے ہمیشہ حصہ ملایا ہے، یہ تو یوں سمجھیں اللہ کی عطا ہے، بار بار دینے میں بھی دل اچاٹ نہیں ہونا چاہیے، اگر گنجائش ہو تو دیتے رہنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ پیسہ ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پیسہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ یعنی 2 اکاؤنٹس ہیں، ایک اکاؤنٹ تو وہ ہے جو دنیا میں کام آتا ہے، ایک اکاؤنٹ تو وہ ہے جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے یا گھر میں پیسے پڑے ہوئے یا کاروبار میں ہیں۔ یہ پیسے آپ کو آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی زندگی گزارنے کا مستقبل برائٹ رہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت برائٹ کرنے کے لیے بھی یہ پلاننگز کرنی ہوں گی۔ ہمیں اس کے لیے بھی اپنے یوں سمجھ لیں جب جب موقع ملے، میں صرف اس مسجد کی بات نہیں کر رہا بلکہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں چندے کا اعلان ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی غریب ہمارے سامنے آ جاتا ہے، بعض اوقات کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، تو ہماری یہ تھنکنگ ہوتی ہے میں نے زکوٰۃ تو پوری نکال دی، بھائی اب رمضان میں آنا، ٹھیک ہے زکوٰۃ جتنی نکلتی ہے اتنی پوری نکال دی، اس کے بعد لازم نہیں ہے آپ پر دینا، لیکن اگر یہ تصور جم گیا نا کہ یہ مجھ سے جو پیسے مانگنے آئے نا یہ میرے اگلے اکاؤنٹ کے لیے مانگنے آیا ہے، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم دار المدینہ کے طلباء کے امتحانات کا سلسلہ جاری ہے، آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔
آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے، آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت ہم دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کی منزل میں ہم دارالمدینہ کے اس حصے میں موجود ہیں۔ اس وقت الحمدللہ دارالمدینہ میں 6 ماہی امتحان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ کی معلومات میں ہوگا کہ الحمدللہ اسی سال 25 صفر المظفر 1432 ہجری الحمدللہ دعوت اسلامی کے اس شعبے دارالمدینہ کا آغاز ہوا، اور آج 3 مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس وقت طلباء کا 6 ماہی کا امتحان مڈ ٹرم آج سے اسٹارٹ ہوا ہے۔ الحمدللہ آج طلباء کا پہلا پرچہ پیپر فیضان اسلام تھا، اور آپ نے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے یقیناً کہ طلباء جو دارالمدینہ میں جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ یہ سارے حفاظ کرام ہیں، اور آج ان کا جو پہلا پیپر فیضان اسلام تھا ان میں عقائد اور ضروری جو علوم ہے اس میں بچوں نے اپنے اپنے سوالات کے جوابات دیے۔ الحمدللہ طلباء نے اچھی تیاری کی، وقت کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی کئی طلباء اکثریت نے وہ پرچہ کمپلیٹ کر لیا، جمع کروا لیا، اور طلباء کی بھرپور تیاری شروع ہے۔ آج 12 جمادی الاخری سے کم و بیش 8 دن تک اس سلسلے کا یعنی امتحان کا سلسلہ رہے گا۔ مڈ ٹرم 6 ماہی امتحان چلتا رہے گا، روزانہ ایک پرچہ ہے، اور ظہر کے بعد ہمارے ان طلباء کا منزل کی دہرائی ہے۔ منزل کا مطلب ایک وہ سلسلہ رہے گا جس میں ہر طالب علم کی منزل بھی سنی جائے گی، اور ان کے تمام پیپر سبجیکٹ کے پورے ہونے کے بعد ان کی پوری کارکردگی بنے گی، اور انشاءاللہ عزوجل ان طلباء کے سرپرست والد صاحبان کو جمع کر کے انشاءاللہ ان کو طلباء کی کارکردگی پیش کی جائے گی۔ تو الحمدللہ دارالمدینہ کے طلباء بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، اساتذہ نے بڑی محنت سے طلباء کو اپنے تمام جو کتابیں ہیں سبجیکٹ ہیں اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور طلباء نے بھی بھرپور طریقے سے اس کی تیاری کی ہے۔ انشاءاللہ ان کے جو رزلٹ ہیں ان کے نتائج بہت اچھے آئیں گے اللہ کی رحمت سے، اور طلباء اپنے اچھے نمبرز لینے کے بڑے امیدوار ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے، اور یہ دارالمدینہ کا یہ انشاءاللہ سلسلہ اب اللہ کی رحمت سے فیضان مدینہ باب المدینہ سے انشاءاللہ ان قریب یہاں باب المدینہ کی کئی شہر میں کئی جگہوں پر شاخیں، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بیرون ملک میں بھی انشاءاللہ ان قریب ان کی شاخیں جو ہے برانچز اسٹارٹ ہو جائیں گی۔ باب المدینہ کراچی میں رکن کابینہ محمد سلیم اتاری کے بچوں کی امی کے انتقال پر اراکین شورا نے رکن کابینہ کے گھر جا کر ان سے تعزیت کرتے ہوئے انہیں صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ رکن شورا نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحومہ کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی، اور رکن کابینہ کے ہمراہ مرحومہ کے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے آخری آرام گاہ تک لے گئے۔ بعد تدفین رکن شورا نے قبر پر اذان دی اور وہاں موجود تمام شرکاء جنازہ کو نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے لواحقین کو اپنے حقوق معاف کرنے کا ذہن دیا۔
پہ جھٹکے آ رہے ہیں المدد، سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے، اب سارے بالی خدا را مسکراتے آئیے، اب سارے بالی خدا را مسکراتے آئیے، جاں بلب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، جاں بلب شاہ مدینہ طالب دیدار ہے، غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے، لاد کر کندھوں پہ احبابا قبرستان چلے، واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نہ پاس کوئی رشتے دار ہے، خواب میں بھی ایسا اندھیرا کبھی دیکھا نہ تھا، جیسا اندھیرا ہماری قبر میں سرکار ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی و نگران مہروی کابینہ نے راولپنڈی صوبہ قادری مدنی ڈویژن میں اللہ والی مسجد فیکٹری کوارٹر مغل آباد سے متصل قائم مدرسۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور وہاں موجود مدنی منوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ مدنی منوں نے نگران کابینہ کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا اور اپنے والدین اور بڑوں کی عزت و احترام کرنے اور اپنے ہمدرجہ پر شفقت کرنے کے علاوہ دیگر اچھی نیتیں کی، جبکہ نگران مہروی کابینہ نے مدنی کاموں میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے مدنی منوں کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل تحفتاً پیش کیے اور تجدید بیعت بھی کروائی۔ آخر میں نگران کابینہ نے دعا بھی فرمائی۔ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔
الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائی نے کشمیر میں حضرت مولانا غلام رسول نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ دوران ملاقات انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا بحمدہ تعالی دعوت اسلامی کے بانی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدہ ذلہ العالی نے دین متین کے فروغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو طریقہ اپنایا ہے یہ نہایت ہی مؤثر اور دل نشین اور عالمگیر ہے۔ اس طریقہ کار نے دنیا میں نوجوان نسل کا رخ مغربی تہذیب سے مڑ کر اسلام کی طرف پھیر دیا ہے، اور مدنی چینل نے گھر گھر دین اسلام کو جس طریقے سے پہنچایا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے۔ لوگ بڑے ہی مؤثر طریقے سے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کا یہ بہترین طریقہ ہے، اور یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو ان قریب پورے عالم اسلام میں دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ پوری دنیا میں آنن فانن پھیل کر دنیا کو مستفیض کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں رکن قومی اسمبلی حضرت مولانا نور الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ حضرت مولانا نور الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں ہونے والے مدنی کاموں کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا دعوت اسلامی ماشاءاللہ جس طرح ان کا سلوگن اور نعرہ ہے کہ سنتوں بری تحریک اور سنتوں برا اجتماع، جہاں مدینے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، ان کے سنتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے اور ان سے نسبت رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ ہم ہمیشہ سے روز اول سے دعوت اسلامی کے قیام سے لے کر آج تک اس تحریک کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہیں گے، اور ہماری دعا ہوگی کہ یہ پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ مولانا الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت ہیں، اور ان کی خدمات ایک تاریخی خدمات ہیں۔ ان کی جتنی نوجوانوں کو لاکھوں بے راہ نوجوانوں کو راہ راست پر لانا ان کی تبلیغ کا اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ میں ان کاوش اور محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بیٹے بیٹے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبر ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو